بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں AHP اسلامک چینل۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج ہماری چھٹے رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، جس میں ہمارے ساتھ آج قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہے حافظ محمد محیط صاحب، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے ختم نبوت اور فتنہ دجال کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد ہمارے جو اس ٹرانسمیشن کی زینت بنیں گے وہ جابر الخیری صاحب اس کے اوپر گفتگو فرمائیں گے، اور آج کے ہمارے خصوصی نعت خواں جناب امجد قادری صاحب اور ثاقب اطاری صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں کہ بس محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ دشت فکر میں اب بھی آذان دیتا ہے، اور میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، آقا تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے، آقا تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے، اور بشر بھی ہے بشریت کا افتخار بھی ہے، بشر بھی ہے بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول بھی ہے رسولوں کا شیر یار بھی ہے، اور میں مسکرا کر کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا
العزت اس بچے کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح سرائی کرنے کی توفیق عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن کرے گفتگو اور سمجھائے مصطفیٰ۔ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن کرے گفتگو اور سمجھائے مصطفیٰ۔ لہروں پہ ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لے، خود پار اتار آئے گا دریائے مصطفیٰ۔ اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ اور میری تجوریاں بھری ہوئی ہے مظفر، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ جعفر حسین الخیری صاحب، میں آپ کا انتہائی دل سے شکر گزار ہوں، آپ کی اور آپ تمام ٹیم کا، اور جو یہ کام آپ کر رہے ہیں الحمدللہ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب پوری ٹیم کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اور اسی طرح سے قیامت تک ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوڑے دے نسج میں روز چلنا یا رسول اللہ، بچھوڑے یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ جدوں ویکھا مسافر شہر تیرے نو، جدوں ویکھا کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو، کیویں بگدے ہوئے ہجوان ڈھلاں یا رسول اللہ، کیویں بگدے ہوئے ہجوان
وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے ہوائے وگدیے ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھی ہو کی میں نظر کرنا یا رسول اللہ تے آکھی ہو کی میں نظر کرنا یا رسول اللہ ہوائیں وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھی ہو کی میں نظر کرنا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ تو دل تو چاہتا ہے ان سے ہم مزید کلام سماعت کرتے رہیں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے بھی جانا ہے ٹی وی چینل پہ۔ اللہ رب العزت ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، آدھی راتی دن چڑھدا جدو سونا مختو نقاب اٹھاوے، جیو پاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، جیو پاوے ہاتھ پھلاں دے وچ ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، نیڑ نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سواوے، اکھ اگڑے انج پیا جاپے جیویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا ایتے چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ جناب امجد قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں امجد قادری صاحب آپ کا نہایت ہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں آپ اپنے قیمتی الہامات میں سے ٹائم نکال کر ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اس AHP چینل کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بہت ہی ہر سال خوبصورت کاوش کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا اللہ پاک یہ کاوش ہمیشہ قائم و دائم رہے، تاکہ ہم ہر سال کے ہر روز ہم سرکار کی خوبصورت نعتیں پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، تاکہ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو
कुछ और न दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे और मैं इस एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साएंगे गुंबदे खज़रा दे, मुझको हम साएंगे गुंबदे खज़रा दे दे, कतर मांगे और वो जो चाहे उन्हें आसूदा करे, वो जो आसूदगी चाहे उन्हें आसूदा बेकरारी की लताफत मुझे तन्हा दे दे, बेकरारी की लताफत मुझे तन्हा दे दे, कतरा मांगे और तेरी ये एजाज़ नहीं तो क्या है, तेरी ये एजाज़ नहीं है तो क्या है,
پڑے اور سنبھالا دے تب تیرا ہوش پڑے اور سنبھالا دے قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے ذریعہ دے دے مجھ کو کچھ اور دے اپنی تمنا دے دے قطرہ مانگے. ختم نبوت اور فتنے دو جال ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر جناب جابر الخیری صاحب تشریف فرمائے ہیں. اللہ رب العزت ان کا آنا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. سمعین یہ وقار، یہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا یہ ایک احساس ترین مسئلہ ہے، کیونکہ ختم نبوت کے اوپر ایمان لانا ہر انسان کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے. جو انسان بھی اس پر ایمان نہیں رکھتا یا اس ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. آج اس خوبصورت اور احساس مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب محترم جابر الخیری صاحب موجود ہیں. میں ان سے نہایتی ادب سے گزارش کروں گا کہ آج ہمیں اس مسئلے کے بارے میں بتائیں. کیا ہم اس کے اوپر اپنے ملک پاکستان میں رہ کر اس مسئلے کے اوپر کیسے بات چیت کی جا سکتی ہے، اور اسلام کے دائرے میں رہ کر ختم نبوت کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں گفتگو سے، اپنی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین کریں. جناب جابر الخیری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بكل شیء علیم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم. دوستانی ذی قدر و احتشام، آج کی یہ چھٹی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن AHP اسلامک یوٹیوب چینل سے براہ راست آپ دوست آپ دیکھ رہے ہیں. ہماری خوش بختی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ ہم اللہ کا اور اس کے رسول کے ذکر کو ترویج دینے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے. اور آج ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا حصہ خصوصیت کے ساتھ محمد عظمت علی آج میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور پس پردہ ہماری دوسری ٹیم بھی اس کام میں مشغول ہے. اور آج کی میں شکریہ ادا کروں گا بینگ اے ٹیم ہونے کے ناطے اس AHP اسلامک کی، اور ایک ورکر ہونے کے ناطے میں یہ گزارش کروں گا تمام دوستوں سے جو دیکھنے والے ہیں وہ بالکل اس طریقے سے بالکل ایزی نہ لے اس معاملے کو کہ یہ نعت ہے، تلاوت ہے، قرآن پاک ہے. جیسا کہ ہم ٹک ٹاک پر اور مختلف پلیٹ فارمز پر فحشی اور عریانی کی چیزوں کو بے تحاشا جناب وائرل کرتے ہیں،
شیئر کرتے ہیں دھڑ دھڑ. ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے, مر جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, تو یقین جانیے گا کہ آپ کا کوئی کام, آپ کا یہ جتنا بھی آپ کا کام پیچھے آپ نے پھیلایا ہے نا, وہ جتنا بھی پھیلے گا اس کا آپ کو عذاب ضرور ملے گا. اور جو نیکی کا سلسلہ ہے ناظرین, جب آپ نیکی کی طرف چلتے ہیں اور اس طریقے سے نیک کام آپ کرتے ہیں تو آپ کا یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہتا ہے. قبر میں بھی آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کا یہ سلسلہ بالکل جاری و ساری رہتا ہے. اچھا عظمت بھائی دیکھیں, بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت صرف ایک نہیں چیز نہیں بلکہ امت مسلمہ کی شناخت ہے. اس کی خاطر صحابہ کرام نے, تبع تابعین نے, عشرہ مبشرہ نے, خلفائے راشدین نے, ہر طرح کے, مطلب ابھی تک آپ دیکھیں اولیاء کرام کی سوانح عمریت میں پڑھے تو انہوں نے اپنی جان اس مشن پر کامیاب قربان کر دی. دوسرے نمبر پر میں یہ بات کہوں گا, جیسے شروع میں نے آیت مبارکہ کا آپ کے سامنے پیش کی, آیت مبارکہ پڑھی تو اس میں آتا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ اللہ تعالیٰ نے اٹل مور لگا کہ صرف اور صرف جو ختم ہے, جو خاتم ہے, جس پر نبوت کا میں نے خاتمہ کر دیا ہے, وہ صرف اور صرف ایک شخصیت ہے, وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. اس کے بعد ہمارا یہ ایمان ہے, بلکہ ایمان کی بھی جان ہے. ایمان کی جان ہے کہ اگر ختم نبوت پر آپ کا اعتقاد نہیں ہے تو نہ آپ کی نماز قبول ہے, نہ کوئی روزہ قبول ہے, نہ کوئی زکوٰۃ قبول ہے, نہ حج قبول ہے. کوئی بھی اسلامی اراکین آپ کے قبول نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ختم نبوت پر ہی اعتقاد نہیں رکھا. اور اس کے بعد دوسری بات جو میں نے حدیث بیان کی لا نبی بعدی, کہ سرکار نے خود فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عظمت بھائی خود فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ساتھ ساتھ فتنہ دجال جو ہے وہ یہی ہے ناظرین جو آج کل آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے. جھوٹ کو پذیرائی مل رہی ہے اور جو سچ ہے وہ دبا جا رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ فحش اور عریانی بے تحاشا پھیل رہی ہے. اور جناب والا جو دین نیکی کا کام ہے, اگر کسی نے کوئی داڑھی رکھی ہے یا کوئی لباس اچھا پہنا ہے اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق تو اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر ہوپنگ کی جا رہی ہے, اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. جبکہ فحش اور عریانی اگر کوئی انگریزوں کی طرز زندگی پر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ اپ گریڈ زندگی ہے, یہ ہائی لیول کی زندگی ہے, اور یہ زندگی اچھی زندگی ہے, اور یہ لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ جو نقطۂ نظر اسلامی ہے وہ اس کو بالکل بالائے پشت کرنا ہے. تو یہی فتنہ دجال ہے. اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت اور لطیف نقطہ میرے ذہن میں آ گیا میرے ناظرین کے لیے, کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, ہمارا یہ ایمان ہے, جب وہ تشریف لائیں گے دنیا میں تو وہ کس طرح ہوں گے, وہ نبی نہیں ہوں گے. ایک نقطہ یہ بھی سمجھیں, کیونکہ جو انبیاء کرام ہیں جب وہ آ جائیں حضور اکرم کے بعد تو نبی اکرم نہیں آئے گا, کیونکہ یہ تو اٹل فیصلہ ہے. اور اگر کوئی نبی آ گیا تو اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے. تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری خوش بختی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے, یعنی کہ وہ ہمارے لیول کے برابر ہوں گے. تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر کرنا چاہیے. باقی امتوں پر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں. اور اسی طریقے سے جو حضور اکرم کی امت ہے وہ کیا ہے, وہ تمام امتوں کی سردار ہے. عظمت بھائی اس طریقے سے جو فتنہ دجال ہے یہ یہی ہے کہ اس جو سچویشن میں وقت چل رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں. اور یہ جھوٹے جو آپ کے سامنے میں اور بھی بات کرتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک بہت سارے ایسے لوگ آئے جو جھوٹے دعوے دار ہوئے, نبوت بھی ہم نبی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, نقلے کفر نہ باشد, تو انہوں نے کہا جی ہم نبی ہیں. آخر ان کا انجام کیا ہوا, ذلت و رسوائی. وہ جو خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا اس کو بھی نکال کر کے وہاں پر سزا دی گئی. کیا وجہ تھی؟ حالانکہ مکہ میں جو داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے, مکہ میں جانور کو بھی مارنے کو حکم نہیں ہے, چونٹی کو بھی مارنے کو حکم نہیں. لیکن کیا ہوا کہ اس بدبخت کو, اس ذلیل کو نکال کر کے خانہ کعبہ میں چھپ گیا تھا, دعویٰ کیا اس نے قذاب نے جھوٹی نبوت کا, تو سرکار نے کہا کہ اس کو نکال کر کے مار دیا. تو اس کے لیے کوئی ناظرین جھوٹ نہیں ہے. جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام نہیں ہے. کہ آیا ہم جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے معاذ اللہ جھوٹے نبی بنائے ہوئے ہیں اپنے, اور قرآن و حدیث میں ان کو آخرت میں ان کے لیے کیا وعید سنائی گئی ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی بنائے ہوئے ہیں اور جن کا جو دعویٰ غلط ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے.
دیکھیں جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مفتیان کرام کا سوال ہے کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے؟ جی یہ پیغام بہت اچھی بات ہے. پیغام یہی ہے کہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ تمام جس نے مطلب حدیث شریف میں ہے کہ حضور سے محبت والدین سے بڑھ کر، اساتذہ سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے عزیز و قارب سے بڑھ کر، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندہ سچی محبت الفت عقیدت نہیں رکھتا اس کا ایمان اس نشانی میں سے سب سے جو بڑی اور اہم نشانی ہے وہ دجال کا ظہور پذیر ہونا، یعنی کہ دجال کا آنا. اور دجال کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ دجال وہ ہے جو کہے گا بارش ہو وہ بارش ہونا شروع ہو جائے گا، وہ کہے گا جناب زمین سے سبزہ ہوگے سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا. مطلب جو بھی وہ کام کہے گا جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر ایک چیز ہوتی ہے. بینگ مسلم ہمارا یہ اعتقاد ہے، یقین ہے، ایمان ہے کہ جو بھی اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح کہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو اس چیز کو آگے لے کر کے چلتے ہیں ہم، کیونکہ بیسیکلی جو فلسفہ ہے دجال کا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے. دجال جب آئے گا وہ زمین پر جو بھی کچھ کہے گا، زمین پر جو بھی کچھ کہے گا، جو کچھ بولے گا، جو کرے گا وہ ہر ایک چیز ہوگی. تو اس میں جو جس کا ایمان مکمل ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور ایقان ہوگا وہی بندہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور وہ فتنہ دجال کے اس کسٹڈی میں، اس کنٹروورسی میں، اس احاطے میں نہیں آ سکتا. تو یہ چیزیں ہیں. دجال کے حوالے سے بھی میں نے کچھ ڈسکشن کی آپ کے ساتھ عزبت بھائی اور AHP اسلامک یوٹیوب چینل کے توسط سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ختم نبوت کے معاملے پر بھی کچھ اپنی بساط کے مطابق. ناظرین میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنی بساط کے مطابق گفتگو. تو مزید اگر آپ کو بات کریں. اچھا جابر بھائی ماشاءاللہ آپ نے ختم نبوت کے اوپر بڑی خوبصورت اور زبردست ہمارے ناظرین کو گفتگو سنائی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جھوٹے نبیوں کے اوپر کیا موقف اختیار کیا، اور ہمیں اسلام کے دائرے میں رہ کر کیا جھوٹے نبیوں کے، یعنی کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے اوپر کیا موقف رکھنا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے ملک میں یہ کنٹروورسی عظمت بھائی بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ چند سال پہلے اگر آپ دیکھیں ہماری ہی زندگی کے اندر ایک شخصیت آئی. اس شخصیت نے ایک حضور اکرم کے قانون کو، جو قانون کی شکیں ہماری عدالتوں میں ہمارے سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے پاس ہوئی ہیں کہ جو بندہ جو حضور اکرم کی بے حرمتی کرے گا، کوئی اس طرح کی بات کرے گا اسلام کے خلاف، سرکار اسلام والسلام کے خلاف، تو اس کو سزائے موت کا آرڈر ہوگا. ٹھیک ہے بینگ مسلم. تو اس چیز کو اس شخصیت نے کنڈیم کر دیا. میں تو شخصیت بھی نہیں کہوں گا کہ عام بندہ کہوں گا، کیونکہ شخصیت اس بات سے پہلے کی ہوتی ہے. شخصیت اس بات سے پہلے کی ہوتی ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق ایک شخصیت تھی، عام شخصیت تھی، جب سرکار کے ساتھ منسلک ہو گئے وہ صدیق اکبر بن گئے. اسی طریقے سے فاروق تھا، عمر تھا عام نارمل، لیکن جب سرکار کے ساتھ لگا تو فاروق اعظم بن گئے. عثمان ایک عام عثمان تھا، جب سرکار کے ساتھ لگا تو کیا بنا؟ عثمان ذوالنورین بن گیا، سخاوت والا بن گیا. حضرت علی عام حضرت علی تھے، ان کو مولا علی کا لقب دے دیا گیا. جو سرکار کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، ملحق ہوتا ہے، ساتھ شامل ہوتا ہے، اس کی شان بڑا ہو جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے سوال بڑا خوبصورت کیا کہ اس کا آپشن اس چیز کو کرنا کیا چاہیے. اب دیکھیں اب جو فتنہ ہمارے ملک میں ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس کو ایک دیوانے نے، ایک عاشق رسول نے جناب علی اس کو جہنم واصل کر دیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ اب ہمارے ملک میں اب کچھ لوگ، کچھ علماء کرام، کچھ جماعت کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اس کو قانون کو اس کو دیکھے گا. بھئی قانون ہمیں پتہ ہے قانون کیا ہے. ایک بچی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے جناب، وہ 10 سال عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں. ہر ایک پروف بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی والدین بیچارے عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں شریعت کے مطابق قوانین نہیں ہے. بنے تو ہیں لیکن وہی انگریز لا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں قانون جو ہے وہ اسلامک لاز کے مطابق ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے ایک چیز. دوسرے نمبر پہ وہ اس نے اسے جہنم حاصل کر دیا. تو اس کے جو ہم پیچھے اگر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ابھی ہم ہیں, اس سے پیچھے دیکھیں تبع تابعین کی زندگی کو دیکھیں, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں. اور سب سے میں امپورٹنٹ بات کروں کہ سب سے زیادہ صحابہ کرام جو شہید ہوئے ہیں وہ شہید اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے ہوئے ہیں جنگ میں. اس یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کریں. اور اس کے علاوہ جو آیا, اب یہ دیکھیں قادیانی آیا, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو پیدا فرمایا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دور میں جس مقام میں جس ٹائم میں جس وقت میں یہ فتنہ اٹھا, جو ہی اٹھا تو کسی سرکار کے دیوانے نے اس کو بالکل مریم میڈ کر دیا اور زمین کے ساتھ لگا دیا. اور ایک اور میں بات کروں ناظرین, آپ کے اس چینل کے توسط سے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات کروں کہ جب ان لوگوں کا انجام ہوا, جو ان لوگوں کا انجام ہوا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. اچھا جھوٹا نبوت کا دعویٰ بھی کیا گیا اور کئی لوگوں نے, یہ پیچھے آپ سوشل میڈیا کو چیک کر لیں, کئی لوگوں نے مطلب امام مہدی ہونے کا بھی کہا کہ امام مہدی ہے جی جناب, امام ہمیں فالو کیا جائے. تو اس کی میں یہ سوال یہ پیدا کرتا ہوں کہ اس کی پہچان کیسی کی جائے. پہچان ہمیں اسلام سے دوری ہے, پہچان نہ کرنا ہماری اسلام سے دوری ہے. ہم اسلام سے دور ہیں تو ہمیں پہچان نہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ جودی پہاڑ پر اتریں گے, ان کی زلفوں سے مبارک قطرے بہ رہے ہوں گے, وہ آئیں گے نیچے اتر کر کے, تو امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے. وہ کہیں گے کہ آپ نبی ہیں, آپ نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے کہ پہلے میں نبی تھا, اب میں آپ کی حضور کی امت میں سے امتی ہوں, تو آپ لہذا آگے ہو, آپ نماز پڑھائیں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. تو یعنی کہ یہ امت مسلمہ کا, امت محمدی کا یہ پیغام ہے, یہ مشن ہے, یہ پوزیشن ہے. ٹرانسمیشن میں ختم نبوت کے حوالے سے بات ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا, آپ لوگوں کا سننا سنانا, کوئی غلطی گستاخی ہوگی اپنی بارگاہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاف فرمائے. تو بس جتنی ہماری بساط تھی, جتنا یہ مطلب سوالات تھے, اس کے مطابق ہم نے جواب دے دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.